الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن مجاهد قال من اغتسل رضي الله تعالى عنه قال من اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه عن غسل يوم الجمعة. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی مسئلہ بیان ہو رہا ہے جمعے والے دن غسل کا. کیا غسل کا مسئلہ جی سنیں جی. او باب الاغتسال یوم الجمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے خبر دی ہمیں سفیان ثوری نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی منصور نے ایتھو گل کرنی ہے. روایت کی گئی ہے امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں جس نے غسل کیا جمعے والے دن طلوع فجر کے بعد کافی ہے اس کو جمعے والے دن کے غسل سے. کی بنے فرماتے ہیں جس نے غسل کیا جمعے والے دن طلوع فجر کے بعد کافی ہے اس کو جمعے والے دن کے غسل سے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر جناب سفیان ثوری اے نال علم اسماء و رجال بھی چل رہے ساری کتابیں. اے البی کبیر تو شروع ہوا مولوی جی کہ کوئی نہیں نال تعارف جڑا ہو رہا کی ہے کہ اور شے ہے کوئی. اللہ مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سفیان ثوری ہوا ابو عبداللہ سفیان بن سعید بن مسروق ثوری کوفی نسبت الی ثور ابن عبد منات بن عد بن طابخہ یہ قبیلہ ہے. روایت کرتے ہیں جماعت کثیرہ سے اور ان سے روایت کرتے ہیں جماعت غفیرہ کثیرہ کوئی. جیسا کہ تفصیل بیان کی اس کے علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں فلاں نمبر پر اور ذکر کیا گیا ہے آپ کے ترجمہ میں کیا کہ فرمایا امام شعبہ نے ابن عیینہ نے ابو عاصم نے ابن معین رضی اللہ عنہ جو امام جرح تعدیل کے انہوں نے فرمایا کہ جناب سفیان ثوری امیر المؤمنین فی الحدیث. قال ابن مبارک لکھی ہیں میں نے 1100 سے حدیثیں 1100 بندیاں کو میں 1100 شیخ کو میں دین لکھے. نہیں لکھا میں نے افضل من سفیان کسی سے. شعبہ فرماتے تھے کہ سفیان احفظ ہیں مجھ سے. تو شعبہ دا بھی تعارف پڑھا جی پیچھے. ابن مہدی فرماتے تھے کہ جناب وہاب مقدم کرتے تھے سفیان کو حفظ میں امام مالک پر. علامہ دوری فرماتے ہیں نہیں دیکھا میں نے یحییٰ بن دراوردی تو نہیں لکھا یہ لکھا ہے نا جی علامہ دوری لدہ رائے تو یحییٰ بن معین کو کہ وہ نہیں مقدم کرتے تھے سفیان پر سفیان کے زمانے میں کسی ایک کو فقہ میں حدیث میں زہد میں ہر شے میں. 97 پیدا ہوئے تو 161 فوت امام صاحب نالوں پیدا بھی بعد ہوئے نے تو وصال بھی بعد ہوئے کنہ نالوں اے شاباش ہے. تے مجاہد بن جبر بفتح الجیم سکون با موحدہ مجاہد بن جبر
ابو الحجاج مخزومی مولاہم المکی مقری مفسر حافظ، انہوں نے سنا ہے جناب سعد سے، جناب عائشہ صدیقہ سے، جناب ابو ہریرہ، جناب عبداللہ بن عباس، اور جناب عبداللہ بن عباس کے ساتھ رہے ہیں مدتاً، اور آپ پر انہوں نے قرآن پڑھا اور تفسیر اور روایت کرتے ہیں آپ سے اعمش و منصور ابن عون و قتادہ وغیرہ۔ ہم قتادہ کہتے ہیں عالم ان کے جو باقی ہیں بالتفسیر، وہ عالم کون ہے؟ جناب مجاہد ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں البتہ یہ کہ ہوں کہ سنوں میں مجاہد سے احب ہے میرے لیے میرے اہل مال نال مینوں اے گل زیادہ پیاری کہ میں جناب مجاہد کولوں کوئی شے سنا۔ سبحان اللہ۔ وکان من آیان الثقات قذافی تذکرۃ الحفاظ للذہبی، ذکر کیا گیا تقریب میں، پتہ ہے کیڑی کتاب ہے؟ تقریب التہذیب، وہ جڑی مختصر کی تھی وغیرہ، کہ آپ کی وفات تھی سانہ 101 یا 2 یا 3 یا 4۔ اچھا جی، جس نے غسل کیا جمعے والے دن، دھیان وہ مسئلہ دے بھی دھیان رکھے جی، بہرحال اگر اس نے یہ تو سی طلوع فجر کے بعد، بہرحال اگر غسل کیا طلوع فجر سے پہلے تو ظاہر الاخبار یہ ہے کہ نہیں کافی فضیلت کے طہارت ہو جائے گی۔ جی جمعے دے دن دی فضیلت ہے نا غسل دی، انہیں جنہیں صبح صادق تو پہلے کر لیا۔ اچھا جی، اج دھیان کرے جی بھی انہیں پہلے کر لینا طلوع فجر تو بعد انہوں کیے اجزا دا مطلب سمجھا جائے، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ نئی شرط کیا گیا اتصال غسل بے ذیاب ہی، اے نہیں بھی جس لئے 12 بجے مسیتے جانا ہے اس وقت غسل ہوئے، ایسا صبح صادق تو بعد کیتا انہیں تو کافی یہ تو اشارہ ہو گیا، بلکہ اگر غسل کیا طلوع فجر صادق کے بعد جمعے سے تو کیا ہے آگے جی سمجھ بھی انہوں فضیلت حاصل ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ دلیل پکڑی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ساتھ، اس بارے میں کہ اعتبار کیا گیا یہ کہ ہو غسل متصل اور حدیث کے ساتھ، اور موافقت کی ان کی امام مزاحی امام لیث جمہور، اور جمہور کہتے ہیں کہ کافی ہے۔ اسرم کہتے ہیں کہ سنا میں نے امام احمد بن حنبل کو سوال کیے گا اس بندے کے بارے میں جس نے غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا تو پھر انہیں جمعہ پڑھا تو کیا کافی ہو اس کو وضو؟ آپ نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے۔ ولم آرا، اور نہیں دیکھی میں نے اس میں اعلیٰ ابن ابزا کی حدیث سے، انہوں نے فرمایا جی امام احمد اشارہ کیا طرف اس کے کہ نکالا اس کو ابن ابی شیبہ نے بے اسناد صحیح عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزا نبی توالا صحبت والد صاحب کو کہ انہو کانا کہ وہ غسل کرتے جمعے والے دن پھر بے وضو ہو جاتے، پس وضو کر لیتے، پھر جمعہ پڑھتے، نہیں لوٹاتے تھے غسل کو۔ اے گل ہے جی بھی اگر بے وضو ہو جائے بندہ دوبارہ وضو کر کے جمعہ پڑھے تو غسل لٹانا نہیں، غسل اے مطلب فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ذکر کیا صاحب خلاصۃ الفتاوی اور بنایا نے وغیرہ نے کہ یہ کہ اگر غسل کیا مولوی عثمان نے جمعے والے دن پھر وہ بے وضو ہو گیا اور نماز پڑھی اور جمعے دی بے وضو مستحدث نئے وضو کے ساتھ تو نہیں پائے گا ثواب غسل جمعہ کا عند ابی یوسف عند الحسن، اتھے اے گل لکھی نا ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہے تو عند الحسن پا لے گا ثواب، اور اس میں نظر ہے جڑے عند ابی یوسف کے ثواب نہیں پائے گا جی بائیں طور کے اگواری تفصیل کہ یہ غسل جیسا کہ وہ احادیث کا مقتضا ہے یہ غسل نظافت کے لیے تھا، اور جو پسینے کے بدبو اس کے نہ کہ تو پس نہیں نقصان دے گا حدث کا تخلل، سمجھا گی۔ اور ذکر کیا گیا خلاصے میں تھی ہیں ہونتے تھی نا دھیان کریں میں، اور ذکر کیا گیا خلاصے بھی
کہ اگر غسل کیا اس نے صبح صادق سے پہلے اور دام علی ذالک تے وضو رہا ہوندا لمبا وضو سی، حتیٰ کہ نماز پڑھی اس نے اس کے ساتھ جمعے کی تو پا لے گا فضیلت غسل کی ویندل لا، کیونکہ پہلے کیتا سو اندنے اس میں نظر ہے ذکر کیا اس کو امام ذیلی نے شرح کنز میں، اور وہ یہ ہے کہ نئی شرط وجود اغتسال اس کام میں کہ مسنون ہے غسل اس کام کے لیے، کہ یہ امام ابو یوسف نے جو فرمایا نا وہ فضیلت پا لے گا، اور عند الحسن لا کہتے اس میں نظر ہے ذکر کیا اس کو ذیلی نے شرح کنز میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نئی شرط وجود اغتسال ان کاموں میں کہ مسنون ہے غسل اس کے لیے، محض شرط کیا گیا یہ کہ ہو بندہ، لہٰذا پس مناسب ہے کافی ہونا صورت مذکورہ میں کیڑا کہ پہلوں کو تو کر لے تاں بھی ٹھیک ہے جی تے جمعے تو صبح صادق تو بعد کیتا ہے، بعد جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز پڑھی تو اندہ بھی یوسف بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد سی بھی طہارت ہوئے جی، اور تحقیق تصریح کی اس کے ساتھ قاضی خان نے اپنے فتاوی میں قال أخبرنا عباد بن لبان قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئاتهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم۔ روایت کی گئی حضرت عمرہ سے، وہ روایت کرتی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتی ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، پس آ جاتے تھے جمعے کی طرف وضو کر کے اپنی اسی حایت کے ساتھ، پس کہا گیا ان کو من حضرت رسالت سونے دی طرف آکھیا گیا کہ اگر غسل کر لو تم تو بڑی چنگی گل ہے۔ جناب عمرہ سے روایت آپ روایت کرتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، پس وہ آتے جمعے کی طرف اپنی اسی حالت میں، پس کہا گیا ان کو اگر غسل کر لو تم تو یہ اولا ہے۔ اچھا جی، عباد بن عوام بے تشدید با موحدہ تک کیے جی، واؤ ہے نا تے جی کیے عوام ہے نا تھا اب جی ہاں عباد بن عوام جی، قال الذهبي فی تذکرۃ الحفاظ، عباد بن عوام امام محدث ابو سہل واسطی وساق ابو داود وغیرہ، قال ابن سعد کان من نبلاء الرجال، بڑے سان بندیاں وچوں، فی کل امر ہر امر وچ، وکان یتشیع فحبسہ رشید زمانا جی، پھر خلا عنہ فاقام ببغداد، اختلاف کیا گیا ان کی وفات میں 180 کے بعد، اقوال جی سنۃ 356 وہ متفق علی الاحتجاج بھی ہے جی، تے وکان یتشیع بھی نالے متفق سنیں جی 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 انہاں دے اتفاق انہاں دی حدیث حجت ہے جی، سمجھے جی گل؟ ہاں امام محمد صاحب انہوں کو روایت پہ کر دیں کہ کون نہیں کر دیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو توجہ کرو جی۔ اچھا اگے عمرہ کون؟ وہ جنہوں نے پیچھے تعارف آ گیا وہ گزر گئے نے، عمرہ بالفتح عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ، یہ تھیں ام المومنین کی گود میں اور ان کی تربیت، گود کا مطلب نہیں ہر وقت چوڑی ہے، ایک لفظ ہے وہ فی حجورکم، مطلب ہے کہ ان کی پرورش میں رہی ہیں، کون؟ سونے دے وصال تو بعد دی گل ہے، اور واربت کی نہ وربت ہو گیا، وربت ہاں اگے واربت سنیں جی،
آئے تھے وہ دال لکھی سی واو بنانی ہے. اور روایت کرتی ہیں آپ امرا جناب ام المومنین اتنے ربا تربیت نے پالیا کہ انہا آپ سے کثیر ان کی حدیثوں سے اور آپ کے غیر سے اوروں سے بھی. اور روایت کرتے ہیں امرا سے ایک جماعت ان میں یحییٰ بن سعید انصاری اور ان کے بیٹے ابو رجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثہ اور ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم فوت ہوئی ہیں. یہ 100 یہ تابعات مشہورات میں سے ہیں جیسا کہ قائب بن الاسیر جزری نے جامع الاصول میں. قالت ام المومنین فرماتی ہیں کون حضرت دھیان کرنا جب پلاؤ میں یہ انہیں ایک مولانا عبداللہ صاحب نے اس موضوع دیاں ساریاں کٹھیاں کر دیں جتھے جتھے کوئی جملے نے تاکہ پورا تیرے سامنے نقشہ آ جاوے تاکہ جتھے جتھے پڑھو تو کم از کم ذہن چوے کہ بینج کو ہے. اے تو آگے نے موتا امام محمد وچ تے آخرا جو ابو داود انا بے لفظ اتھے اے لفظ دے ام المومنین سے انہا کہ کان الناس کے لوگ اپنے کام خود کرتے تھے پس آ جاتے تھے جمعے کی طرف اپنی حایت کے ساتھ. پس کہا گیا ان کو لو اغتسلتم. روایت کی گئی جناب اکرمہ سے یہ بات اب یہ مرسل ہے کہ نہ کہ لوگ یہ کہ لوگ اہل عراق سے آئے جناب عبداللہ بن عباس مرسل نہیں انہیں دی گل اپنی استادہ دی کہ آئے لوگ جناب عبداللہ بن عباس کے پاس. انہوں نے کہا اہل عراق نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں غسل کو جمعے والے دن واجب. فرمایا واجب ہے غسل جمعے والے دن؟ فرمایا نہیں لیکن یہ اطہر ہے غسل یہ بڑی طہارت والی شے ہے جی. اور فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کیسے شروع ہوا غسل. فرمایا کا کیوں گل لے وے کی فرمایا کاکیو ڈیر عبداللہ بن عباس صاحب نے کاکی نہیں کون کی نے جی. فرمایا او کاکیو گل لے وے کہ لوگ مجہودین تھے اپنا کام خود کرتے تھے اور موٹے کپڑے پہنتے تھے جی. اجے ویل شیل کو نہیں سی بنی ہے جی کاٹن شاٹن نہیں سی بنی پہنتے تھے صوف اے بھی ان دے کپڑے جہڑے سر کھڈی تے بنی تھی بڑے کڈے گرم تے گرمی دا موسم آئے ہائے 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 پہنتے تھے صوف اور عمل کرتے تھے اپنی پشتوں پر. اور تھی مسجد ان کی تنگ اور چھت پست جڑی پہلی باری بنی سی. تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دن میں جمعے والے دن اور لوگوں کو اور پسینہ آ رہا تھا لوگوں کو صوف کے کپڑوں میں حتیٰ کہ اٹھ رہی تھی ان میں سے ریاح پسینے دی جڑی نا ہوا اٹھ رہی سی جی. اچھا وہ ڈرتے ہیں نا ویسے تو ظاہر بشری تقاضا ہے سونے دے پسینے میں خوشبو ہے ہوں سارے دے پسینے میں تو ان کی خوشبو ہو تو سرکار دی خصوصیت نہ رہی نہ پھر کو سمجھ ہوتی پی کہ کوئی نہ وہ پلا اٹھ رہی تھی وہ ہوا تو تکلیف پا رہے تھے اس کے سبب سے بعض ان کے بعض کو تکلیف دے رہے تھے. پس جب پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریح کو تو فرمایا اے لوگو جب ہو یہ دن پس غسل کرو اور چاہیے کہ لگائے تمہارا کوئی ایک افضل وہ جو پائے اپنے تیل سے اور خوشبو سے. تے عبداللہ بن عباس سنا رہے ہیں انہوں نے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا پھر لے آئے اللہ تعالیٰ اور پہن لیے صحابہ پاک نے صوف کا اور کفایت کر دیے گئے عمل کی. غلام آ گئے کون آ گئے غلام آ گئے مال غنیمت آن لگ پے اور وسیع کر دی گئی مسجد ان کی. اور چلا گیا وہ کہ تکلیف دیتا تھا بعض ان کا بعض کو کس سے اس وجہ تو فرمایا واجب نہیں ان دی علت ایسی جی. اور نسائی کی روایت میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے یہ ہے اور روایت کہ لوگ سکونت کرتے تھے عالیہ میں کس میں اے جڑا ہے نا کلندر جبل عہد والی جانب اس سارے علاقے نو عالیہ کہندے سن جی کہ سکونت کرتے تھے عالیہ میں دور بھائی. پس حاضر ہوتے تھے جمعے کو اور ان کے ساتھ وسخ ہوتی پسینہ یا میل پہ غسل نہیں کیتا. پس جب پہنچتی ان کو ہوا تو اڑتی ان کی ارواح پس تکلیف پاتے اس کے ساتھ لوگ سمجھا رہے. تو پس جس لئے مسجد جائے تھے مسئلہ بنیا نا جی پس ذکر کیا اس کو صحابہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سونے اے ذرا مسئلہ ہے جڑے لوگ دوروں ہوندے نے اس طرح دا مسئلہ ہوندہ ہے. سونے فرمایا کہ اولا یغتسلون کیا وہ غسل نہیں کرتے سنیں اے مختلف حدیثہ اور مسلم کی حدیث میں لفظ ہیں حدیث نمبر فلاں
کہ لوگ آتے تھے باری باری جمعے والے دن ینتابون باری لا کے دوروں ایس جمعے تساں جانے تے گھر دا کام سارا میں کرنا ڈنگر میں چرانے نے جو کچھ سونا کو پڑھنا مینوں آ کے دسنا اگلے جمعے تساں رہنا تو میں جانا ہے کانو ینتا لوگ باری باری آیا جایا کرتے تھے جمعے والے دن اپنے منازل سے اور اوالی سے پس آتے تھے وہ عبا میں موٹے کپڑے اور پہنچتا تھا ان کو غبار راہ وچ پسینہ آیا پس نکلتی تھی ان سے ری پس حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انسان ان میں سے تو ام المومنین فرماتی ہیں جی کہ سرکار میرے پاس تھے جی تو باہروں آواز دیتی تو پس فرمایا سونے نے کہ یہ بھی ہے نا کہ جب پردے دی ایتاں اجے نہیں سن آئیاں تو ادوں تو آنا جانے دی اجازت سی جی پردے دی ایتاں آئیاں تو پھر پابندی شروع ہوئی جی تو فرمایا کہ لو انکم اگر تم طہارت حاصل کر لو اپنے اس دن کے لیے سمجھے ہی امام طحاوی رحمہ اللہ شرح معانی الاثار میں فرماتے ہیں یہ امام طحاوی دا طریقہ ہے جلے شروع کرو گے تو حوالے آ رہے ہیں وہ ہے نا کہ پچھوں ایک گل آئی کہ فلانے صحابی کو یہ روایت ہے اتوں ایک مسئلہ سمجھ آیا اگوں صحابی دا اپنا عمل جڑا انج ہے یا انہوں کو کسی پوچھا تو انہوں نے دسیا جی انج ہے امام طحاوی پھر تبصرہ کرتے ہیں کہتے دیکھو یہ ہے صحابی روایت ان سے ہے یہ ان کا اپنا عمل ہے یہ اب فیصلہ کرو کہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے جی سمجھے ہی انہوں دیکھو کہ وہ کہتے ہیں بعد اس کے کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثل اس کے جو گزر گاؤ پیچھے تے پس یہ عبداللہ بن عباس ہیں اور میرے یارو میں ان کے آکھا پیچھے لبن حدیث کی تھے عبداللہ بن عباس کو کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے وہ جو گزر گئی ہے پس یہ عبداللہ بن عباس ہیں جو خبر دے رہے ہیں اس امر کی وہ امر جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے ساتھ کہ نہیں تھا یہ غسل کج کے لیے ہے کہ کوئی نہیں ہوں جی خبر ان سے یہ گل ہے کہ واجب نہیں محض تھا ایک کیڑی وہ پسینہ تھی بو آندی سی پھر چلی گئی وہ علت پس چلا گیا اور عبداللہ بن عباس ایک ہیں ان سے کہ جنہوں نے روایت کی ہے وَهُوَ أَحَدٌ مِّن مَّن رَوَا وچ انہو تو کون ہے گا ہیں انہو ہے نا جی کہ نہیں وچ روا تو بعد انہو وچ وکھرا ہے وہی نا وہ گل دس رہے ہیں وچ انہو کون ہے گا گامے کے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ حکم فرمایا کرتے تھے کس کا تو آپ روایت یہ کرتے ہیں کہ سونے حکم دیں سن جی وقال بعد روایت قول عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین دی بھی روایت ہے کہ یہ ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خبر دیتی ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض بلایا ان کو غسل کی طرف بوجہ وہ علت کے خبر دی اس علت کے ساتھ اور یہ کہ نہیں بنایا گیا اس غسل کو ان پر لازم نہیں ہے اے مطلب ہے کہ سنت ثابت کی تھی تو فرض نہیں ہے جی اچھا جی مالا یعنی عمل کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ مطلب ہے بھئی مزارت کھیتی باڑی اور اس کے علاوہ اور ان کے اس وقت خواتین مجیب نہیں تھے سنیں ہی تے الجمعہ آتے یعنی آ جاتے جمعہ کی نماز کے لیے اپنی حیض پر اور اپنے لباس سے بغیر غسل کے اور بغیر استعمال کرنے خوشبو کے اور بغیر بدلانے لباس کے تو سونا فرمایا کی فرمایا کہا گیا ان کو تو یعنی کن طرفوں سونے دی طرفوں کہا گیا نا غسل کرو جی دلالت کرتی ہے یہ حدیث دھیان کریں بھئی غسل کر کے آؤ دلالت کرتی ہے یہ خبر اس بات پر کہ غسل ماز شمار یو تدو بھی شمار کیا جائے گا غسل جب کہ ہو نماز تو پہلے ہونے تھے یہ تو ہوگا جمعہ دا غسل پس اگر غسل کیا بعد نماز کے تو کیونکہ جڑی علت سی وہ تو ہور سی وہ تو پہلے ضرورت ہے اور تحقیق حکایت کی ابن عبد البر نے اجماع اسی پر کہ وہ غسل وہی ہونا جڑا قبل صلاۃ
لیکن گئے ہیں ابن حزم ظاہری اور ان کے تابع اس بات کی طرف کہ کافی ہے غسل جمعے والے دن برابر ہے کہ قبل الصلاۃ یا بعد الصلاۃ، اور یہ احادیث کے خلاف ہے جو وارد ہیں کہ اس میں شرعیت آگے سمجھ اس کے یہ خلاف ہے، اور تحقیق رد کی ہے اس کو ابن حجر نے فتح الباری میں بڑے اچھے طریقے سے۔ باب الاغتسال، اغتسال یوم العیدین، باب غسل کرنا عیدین کے دن۔ غسل کرنا عیدین کے دن۔ اخبرنا مالک قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كان يغتسل قبل ان يغدو الى العید۔ روایت کی گئی ہے جناب نافع سے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن یوم عیدین کا غسل کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غسل کرتے تھے پہلے سے کہ تشریف لے جاتے عید کی طرف۔ جی روایت کی گئی ہے جناب نافع سے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے تھے پہلے سے کہ تشریف لے جاتے نماز عید کی طرف۔ اخبارنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو قال محمد الغسل يوم العيد حسن وليس بواجب وهو قول ابي حنيفه۔ جناب نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرمایا کرتے تھے فطر والے دن پہلے سے کہ آپ تشریف لے جائیں عیدگاہ۔ امام محمد فرماتے ہیں غسل عید والے دن حسن ہے، واجب نہیں ہے جیسے جمعے بچے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو۔ جی سے روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غسل کیا کرتے فطر والے دن پہلے سے کہ عید کا تشریف لے جائیں۔ امام محمد فرماتے ہیں غسل عید کے دن حسن ہے، واجب نہیں، یہی قول امام صاحب رحمہ اللہ۔ قبل یغدو بابے پہ توجہ مستنبت کیا اسی سے او صاحب باہر نے کہ عید کا غسل نماز کے لیے ہے نہ کہ اور قبل ان یغدوا الی العید ایتھو مستنبت کیتا جی، اور ذکر کیا الیاس زادہ نے شرح النقایہ میں کہ نئی نقل کی گئی اس غسل میں یہ بات کہ یہ یوم کے لیے ہے یا کیڑا عید والا، اور مناسب ہے یہ کہ ہو یہ بھی اس لیے کہ عیدین میں بھی اجتماع پس مستحب ہے غسل دفن للرایات الکریہا۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں حسن، یہ جو لفظ حسن ہے نا یہ شامل ہوتا ہے سنت کو بھی، اور استحباب پس وہ بندہ جس نے جمعے والے دن کے غسل کو سنت کہا ہے اس نے کہا ہے عیدین کا غسل بھی، جس نے جمعے والے دن کے غسل کے بارے میں استحباب کا قول کیا اس نے اس کے بارے میں بھی، لیکن اول ارجح ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں باوجہ اس کے جو روایت کی ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ جناب فاقیہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے یوم الفطر و یوم الاضحیٰ کان یغتسل، تو پھر سنت ہوئی۔ سنیں قال الحافظ ابن حجر فی تخریج حدیث شرح وجیز للرافی رواہ البزار والبغوی و ابن قانے و عبداللہ بن احمد زیادات المسند میں من حدیث الفاقیہ، اسناد اس کی ضعیف ہے، رواہ البزار من حدیث ابی رافع و اسناد ضعیف ایضاً وفی الباب من الموقوف عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواہ الشافعی وعن ابن عمر رواہ مالک ورواہ البہقی عن عروہ بن زبیر کہ انہو اغتسل وقال انہو مطلب ثابت ہویا مسئلہ جی ہے جی۔ اچھا جی باب تیمم، باب تیمم کرنا سعید کے ساتھ۔ تیمم لغت میں قصد ہے، شرع میں قصد کرنا پاک مٹی کا چہرے اور یدین کے مسح کے لیے نیت استباحت صلاحت کے ساتھ، اور اس کے مثل او شابہ بار پھیرے آ رہے ہیں توانوں جی اخبرنا مالک قال اخبرنا کہ مسئلے ہیں اچھا قال اخبرنا نافع انه اقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى۔
روایت کی گئی ہے جناب نافع سے کہ آئے جناب نافع اور جناب عبداللہ بن عمر. نافع عبدکین غلام نجاد ہے تو واپس ہے جرف سے. کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ جب پہنچے مربز میں تو اترے جناب سواری تو اترے جناب عبداللہ بن عمر. پس آپ نے تیمم کیا پاک مٹی سے. پس آپ نے مسح کیا اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت. پھر آپ نے نماز پڑھی. شابہ جی. یہ جناب نافع سے یہ بات کہ جناب نافع اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے جرف سے حتیٰ کہ جب پہنچے مربت کے مقام پر تو اترے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس آپ نے تیمم کیا پاک مٹی سے مسح کیا اپنے چہرے کا اپنے ہاتھوں کا مرفقین تک. پھر نماز پڑھی. اور دھیان ہوئے اور جرف بے ضمے فسکون جرف یا جورفن یہ جگہ ہے جو مدینہ شریف سے 3 میل دور ہے جی. کتنی؟ 4.5 کلومیٹر تقریباً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی مربد یہ بکسر میم تو سکون را مر تگے موحدہ مفتوحہ مر بد دال تو محل راب ہو گیا. یہ 1 میل ہے یا 2 میل ہے. اور 3 میل تو واپس ٹرے نا جی. 1 میل تے کھلو کے یا 2 میل پہنچ کے 1 میل جو مدینہ شریف تو رہندا سی تے آپ اتر کے آپ نے کی کیتا تیمم کیتا تے نماز پڑھی. فتیمما قال ابو الولید باجی کہ اس میں یہ تو مسئلے سمجھ آئے جڑے مسئلے کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ تیمم حضر میں عدم ماء کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کتنا دور گئے سن اور دور کتنا گئے سن جرف گئے سن تو کتنا ہے تو قصر سفر ہے بے جی قصر سفر 3 میل ہوں ہے تو کی بیماری جی یار جی بندے ہو یار. سننے والے میں بھنگ کونی جی پیا یہ نہ بھی پیتی جی آپ ہی کٹنے جی. پھر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیونکہ نہیں ہے جرف اور مدینہ شریف کے کے درمیان مسافت القصر تے تو پتہ لگا بھی حضر وچ بھی پانی نہ ہوئے تے. قال محمد بن مسلمہ محاذ تیمم مربد میں آپ نے تیمم اتنے کیوں کیتا آج مدینہ شریف پہنچ سکتے سن اس لیے کہ آپ نے خوف کیا وقت کے فوت ہونے کا یعنی بس. اور روایت کی گئی بخاری شریف میں کہ آپ داخل ہوئے حالانکہ سورج ابھی بلند تھا عصر دا وقت سی سورج کھلوتا سی بلم اور نہیں اعادہ کیا آپ نے سنی اور ویلا جواز ہی اور تیمم کے جواز کی طرف حضر میں گئے ہیں امام مالک و صحاب و ابو حنیفہ و شافی وقال ظفر. یہ ابو الولید باجی دی گل سنا رہے ہیں. وقال ظفر و ابو یوسف یہ آپ دونوں فرماتے ہیں کہ نہیں جائز تیمم حضر میں بے حال قضا. قال زرقانی اخرج مالک اخبرنا مالک قال عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على التماسه واقام الناس وليس على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا ولا ترى الى ما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن الناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس ولا ماء وليس معهم ماء قال فعاتبني وقال ما شاء الله وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی فاخذی فناما بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قالت وبعثنا البعير التي كنت عليه فوجدنا الإكرة تحته قال محمد هذا ناخذ والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين تن و ضربتن تا دو پیش تن ضربة لليدين اگے لام جا رہا ہے جی، اضافت کو نہیں ہوئی پئی، ضربة لليدين چھک کے ذرا قابو رکھ اپنے آپ نو جی، وقول أبي حنيفة جوانی پوری ہو گئی ہے جی جی، قابو کیوں نہیں ہوندی پیچھیاں جی جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ روایت کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیمم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہا کیا فرماتی ہیں کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں سرکار کے بعض سفروں میں، حتیٰ کہ جب آپ پہنچے مقام بیضا پر یا ذات الجیش پر تو ٹوٹ گیا میرا ہار جی، پس اقامت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کے تلاش کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ سرکار آپ تلاش کرنے چلے گئے، پھر سرکار رک گئے بھی ہار تلاش کرو، کی کرو؟ ہار تلاش کرو۔ اور اقامت کی لوگوں نے، اور نہیں تھے لوگ پانی پر جتھے رکے ہو تھے، اور نہیں تھا ان کے ساتھ پانی، تو پانی کول بھی کونی سی پریا مشکیزیں تو رات رکے ہیں تو صبح ہونے والی ہے، صبح صادق ہونے والی ہے۔ پس آئے لوگ، کہڑے لوگ؟ جڑے نال سن سفر دے۔ پس آئے لوگ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پس کہا انہوں نے کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کام کی طرف جو کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ٹھہرا دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو، حالانکہ نہیں ہے لوگ پانی پر نہ ہی ان کے پاس ہیں۔ تو ہن بنے دا کہ بھی صبح ہونے والی ہے تو پانی تو ہے کونی، تو نماز پڑھنی۔ قالت ام المومنین فرماتی ہیں پس آ گئے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو آ گئے جتھے سرکار رام فرما رہے سن، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے تھے اپنا سر انور میرے فخذ پر، اور سرکار آرام فرما رہے تھے۔ سرکار میرے فخذ اتے ران اتے سونے دا سر مبارک ہے تو سرکار آرام فرما۔ ام المومنین ستیاں نے کہ جاگ دیاں جی، سفر میں جا بھی نال ہی نے جی، کہ آپ راتی سو کے گھروں اٹھ کے آئی ہیں تو ویکھو نا سونے دی خدمت واسطے سونے آرام فرما رہے تو آپ جاگ رہی ہیں کہ کوئی نہیں جی۔ اطاعت مصطفیٰ یہ سبق سیکھنا چاہتا جی، سمجھ آئی ہے جی۔ اسی تے راتی سو کے سویرے سونے دی حدیث پڑھن لگا نیندر آئی ہوں، کہا میرے یار تے سونے آرام فرما رہے سن، آگے سمجھ جناب ابو بکر آ گئے، آپ نے فرمایا اچھی نہیں ہولی نیڑے ہو کے کان چ کنا آپ دے ادب نو جان دے کنا دے اتنی کہ آپ نے اچھی چاہ کو تھے سونے آرام فرما اور چیز گلیں شروع کر دی تھی نہیں نا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ روکا ہے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو، حالانکہ نہیں ہے لوگ پانی پر اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ ام المومنین فرماتے ہیں فعاتا بنی، اور آپ نے مجھے عتاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا جو اللہ نے چاہا یہ کہ آپ کہیں، آپ نے کچھ آکھیا مینوں زہر والے صاحب نے، اور آپ یا تو عونونی بیدہی، آپ مارنے لگ گئے میرے اپنے ہاتھ کے ساتھ میری خاصرہ میں، اے بکھی ہے نا اندھ بجا اپنے اس طرح بھی یا تو وجالا یا تو اونو نیش اندھ پر بکھی مارنے ٹپ کے پرہ جا پہنے جی، یہ تیری بکھی جو مارے تو باہر نکل جانا۔ تو اذنابی ابو بکر میری بکھی جس طرح پنجابی جدن بہت مارن لگ پہ ہیں، سنا جی۔ پس نہ روکا مجھے تحرک سے مگر اس بات نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے فخذ پر ہے۔ سرکار چونکہ میرے زانو تے سر مار کرا کے آرام فرما رہے نے، وکھی ہج مارنی، پھر عورت
تکلیف کڈی ہے تے آپ فرماندیاں نے میں ذرا حرکت اس واسطے کہ اے وے نا گل جی سمجھنے والے جڑی ہے جی گل ساری کتاباں حدیث آوے گی بخاری مسلم ترمذی نسائی سارے میں آوے گی جی اے گل بھی میں ترجیح ہے نا کہ دو چیزاں کا مقابلہ آوے ترجیح کنوں دینی ہے اوہ کہاں گئے وہ لوگ جو ان چیزوں سے نور حاصل کرتے تھے اپنی زندگیوں کو روشن کرتے تھے کہاں گئے وہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر تو جناب ابو بکر جو کچھ کہنا سے کہہ کے چلے گئے پس آرام فرماتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ صبح فرمائی سرکار نے پانی کے صبح دے وقت وضو فرمانا سی تے پانی کوئی نہیں پانی پس نازل فرمائی ام المومنین فرماتے ہیں پس نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم تو تیمم کی جس نے تیمم دی آیت آئی تو سونے پڑھ کے سنائی بھی آیت آگئی تو اے طریقہ جے پس عرض کی جناب اسید بن حدیر نے کنہوں نے اے بولے او ایک منٹ سے گل پڑھ لو ابو یحییٰ انصاری صحابی جلیل 20 یا 21 ہجری وچ فوت ہوئے نے اے محض کالا ما کالا دون غیری آپ بولے اور کو نہیں بولے اس لیے کہ انہاں نو سونیاں نے ہار تلاش کرنے والے دا امیر بنایا سی کہ اسید جی ہار تلاش کرو تے نال بندے لے لو ہور اس واسطے آپ بولے جی اللہ جی دا سنی گل اے وجہ جی پس عرض کی جناب اسید بن حدیر نے نہیں ہے یہ پہلی تمہاری برکت اے ابو بکر کی آل اے آل ابو بکر یہ تمہاری وجہ سے اور بھی برکتیں ملی ہیں جی قالت ام المؤمنین فرماتے تیمم ہو گیا نماز پڑھی گئی قافلہ ٹرنا سی تو فرماتی ہیں کہ اٹھایا ہم نے بعیر وہ کہ تھی میں اس پر پس پایا ہم نے ہار کو اس کے نیچے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور تیمم ضربتان ہے ایک ضرب وجہ کے لیے اور ایک ضرب یدین کے لیے مرفقین سمیت اور وہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھ میں حدیث پڑھا حدیث رہے ہیں جی کیا بات ہے تو بیٹھا ہوش نال کہ بیہوشا تو نا تیرے کو پوچھ رہے ہیں چلو مہربانی یار جی ٹوٹ گیا میرا ہاتھ پس اقامت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ کی تلاش کرنے کے لیے اور اقامت کی لوگوں نے اور نہیں تھے لوگ پانی پر اور نہیں تھے ان کے پاس پانی بس آئے لوگ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بس کہا لوگوں نے کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کام کیا ام المؤمنین نے اقامت کرائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو اور نہیں ہے حالانکہ ٹھہرایا جی حالانکہ نہیں ہے وہ پانی پر اور نہیں ہے ان کے پاس پانی ام المؤمنین فرماتی ہیں پس آئے جناب پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھنے والے تھے اپنے سر انور کو میرے فخذ پر تاکہ آرام فرما رہے تھے پس فرمایا جناب ابو بکر صدیق نے روکا تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو حالانکہ نہیں ہے غصہ نہ کر تو خدا دینا ہے تو ترجمہ کر جی حالانکہ نہیں ہے وہ پانی پر اور نہیں ہے ان کے پاس پانی آپ فرماتی کہ آپ نے عطا فرمایا مجھے جو چاہا اللہ نے یہ کہیں اور مارنے لگے آپ کچوکا دینے لگ گئے اپنے ہاتھ کے ساتھ میرے خاصرہ میں میری کوکھ میں وکھی جی نہ روکا نہ منع کیا مجھے تحرک سے مگر یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے فاخذ پر تھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حتیٰ کہ صبح فرمائی آپ نے پانی کے غیر پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیمم کیا ہے بس کہا جناب اسید بن حدیر نے نہیں ہے یہ تمہاری پہلی برکت ہے ابو بکر کی آل
ام المؤمنین فرماتی ہیں اور اٹھایا ہم نے بعیر کو وہ کہ تھی میں اس پر، پس پایا ہم نے ہاتھ اس کے نیچے۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے مرفقین سمیت، اور یہی پر امام صاحب رحمہ اللہ کا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا جی اور دیکھو عبد الرحمن بن قاسم نظر آ رہے ہیں، یہ ہیں عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب ابو بکر کے یہ کیا ہیں؟ پڑپوتے ہیں۔ مدنی فقی وثق و احمد وغیرہ، شام فوت 126 قذاف الاسعاف جی۔ ان ابی ہے، ان اپنے والد سے، وہ والد کون ہے؟ وہ ابن محمد ہے، کون ہو؟ قاسم بن محمد، ابن محمد بن ابی بکر صدیق مدنی۔ ابن سعد نے کہا ہے کہ جو قاسم ہے نا، کون؟ قاسم، یہ سکہ ہیں، رفیع ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، وارعن ہیں، فوت میں 106 وجل صحیح قضا کال سیوطی وغیرہ۔ اچھا جی، فی بعد اسفارہ، فی بعد اسفارہ، ہن سنا جی دھیان نال شرح حدیث دی او بھائی۔ قال ابن حجر رحمہ اللہ فی فتح الباری میں کہ قال ابن عبد البر نے کہا ہے تمہید میں کہ ایک کیڑا سفر سی، کہ کہا گیا ہے کہ بے شک وہ تھا غزوہ بنی مستلق میں، کس میں؟ اور جزم کیا استذکار میں، اور سابقہ الی ذالک ابن سعد و ابن حبان، اور غزوہ بنی مستلق یہی غزوہ مریسی بھی ہے، اس کو غزوہ، اور اسی میں واقعہ ہوا قصہ افک ام المومنین کا جو 18ویں سپارے پڑھے ہیں، وہ بھی واقعہ بھی یہ بھی انج بیان کیتا ہے، اور تھی ابتدا اس کی بسبب واقعہ ہونے گر جانے آپ کے ہار کے، فَإِنْ كَانَ پس اگرچہ ہے وہ کہ تصریح کی اس کے ساتھ ثابت ہے، حمل کیا گیا اس پر کہ گرا آپ سے ہار اس سفر میں 2 مرتبہ، ایک باری نہیں 2 مرتبہ، باوجہ مختلف ہونے قصہ تین کے، جیسا کہ وہ ان دونوں کے سیاق میں کے درمیان ہے، اور بعید جانا ہے۔ بعض ہمارے شائخ نے اس کو کہا کہ اس لیے کہ مریسی یہ مکہ کے علاقے میں ناحیہ میں ہے، قدید اور ساحل کے درمیان، اور یہ قصہ تھا من ناحیت خیبر، سفر بکرے نے۔ لقول ام المومنین فی الحدیث کیا فرماتی ہیں کہ جب ہم پہنچے مقام بیدا پر، یا اور یہ دونوں مقام تو بین المدینہ و جازمہ بہن نووی، ایک گل ہوگی پہلے سنیں جی، یہ حافظ ابن حجر نے گل نقل کی تھی، نقل کر کے نا تو پھر قال قل تو میں کہتا ہوں، کون؟ اور تھلے حوالہ ہونا جی، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اور وہ شے کہ جزم کیا اس کے ساتھ بھی یہ مخالف ہے واسطے اس کے کہ جزم کیا اس کے ساتھ ابن تین نے اور گل آکھی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ بیدا وہ ذوالحلیفہ ہے جو مدینہ شریف کے قریب ہے، مکہ کے راستے میں۔ ذوالحلیفہ جی تو مکہ جاندے سارے احرام بندے نے، مسجد علی بھی نہ ہوندا جی، مکہ شریف کے راستے میں، اور ذات الجیش جو ہے وہ یہ حلیفہ سے تھوڑا سا آگے جا کر علاقہ ہے، کیا؟ ذات الجیش، تو یہ علاقہ بن گیا جی، تو مکہ شریف والا بن گیا جی۔ اور کہا ہے ابو عبداللہ البکری نے اپنے موجم میں کہ بیدا یہ قریب ہے مکہ شریف کی طرف، کدھر سے؟ پھر چلائی حدیث ام المومنین کے، پھر چلائی حدیث عبداللہ بن عمر کی، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا بیت دعا یہی ہے وہ کہ جھٹلاتے ہو تم اس میں، جی تکذیب کرتے ہو تم اس میں، کیا کہ نہیں احرام باندھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر مسجد شریف سے، فرمایا اے توڑا بیت دعا ہے جی، سنا جی اتھے آپ نے فرمایا ایسے یہ ہو حدیث احرام دے بارے چ
قالا فرمایا کہ بیضا وہ شرف ہے وہ جو ذوالحلیفہ کے آگے ہے مکہ کے راستے میں، اور ذات الجیش جو ہے وہ مدینہ شریف سے ایک برید دور ہے، اور اس کے درمیان اور عقیق کے درمیان 7 میل کا فاصلہ، اور عقیق تو مکہ شریف کے راستے میں ہے نہ کہ، لہذا پس پکی ہوگی وہ بات کہ اس کا قول کیا کس نے، فتح القاری نے اس طرح کر کے بزرگاں دیا جی۔ اچھا جی آپ فرماتی ہیں کہ انقاطع ایک دی کی پھر تفسیر کے اندر جڑی ایت نہیں جڑی ایت اب ایت یمم ان دی جڑی تفسیر ہے ان دے وچ لفظ ہے میں نے روایت عمر بن حارث سے روایت ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ گر گیا ہار میرا بیضا میں، اور ہم داخل ہونے والے تھے مدینہ شریف کو، قریب پہنچ گئے سا قریب، پس بٹھائی اناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنازلہ، سرکار نے اپنی اونٹنی مبارک کو بٹھایا اور سرکار نیچے تشریف لے آئے۔ اندنے اے جڑی گل ہے یہ بات تو خبر دیتی ہے اس بات کی کہ تھا اندہ قربہم من المدینہ تے، یہ تو مدینہ شریف کے قریب پہنچ کے واقعہ ہوا ہے جی، قضا فی الفتح۔ اچھا جی اقدی بے کسر المملہ ہر وہ جو یو قادو و یو اللہ کو فل اونوں کے یعنی قلادہ جڑا گل چ پایا جاتا ہے جی، جناب ابو داود کی جو روایت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ تھا وہ من جز ظفار، دیکھیے معنی کو نہیں دیکھا وہ لبوں دا معنی جی کس شادہ بڑھیا سی۔ اچھا جی اور عمر بن حارث کی روایت میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ گر گیا میرا ہار، اور ایک روایت میں ہے کہ وفی عربہ کی روایت میں ام المومنین سے یہ لفظ بھی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں مانگواں لیا تھا میں نے یہ ہار جناب اسماء سے، مانگواں ہار سی جس واسطے سارا قافلہ رکیا، ذاتی نہیں سی، بس گم ہو گیا، فہلاکت گم ہو گیا۔ اور جمع ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ بھی آپ نے فرمایا میرا ہار، حالانکہ جناب اسماد ہے، تو فرماتے ہیں اضافت قلادہ کی الا عائشہ تا ام المومنین کی طرف بوجہ ہونے اس کے آپ کے قبضے میں اور آپ کے، اور اضافت کرنی ہار کی جناب اسماء کی طرف اس لیے کہ مالک تو آپ ہی تھی، لکون ہاں ملکہ فاقامہ کی امتحان کرا جب سونیا نے قافلہ روک دیتا، آندے نے تو مسئلہ کی سمجھ آیا اس میں، اور جتے فی آوے نا دیس جو مطلب آندے بے تو دین دی گل سمجھ آئی، اس میں اعتناء ہے امام کی، بے امام دی اعتناء توجہ کرنی، دھیان دینا امام کا، بے حفظ حقوق المسلمین، اگرچہ وہ چھوٹی چیز ہے قلت، دیکھو سرکار اس ہار واسطے رک گئے، اور سرکار دا ہار نہیں، سرکار دی زوجہ پاک دا ہار ہے، تو آپ دی امتیہ بھی نے نا، تے اے جڑے نا سرکار نے حقوق المسلمین دی خاطر کتنی توجہ فرمائی بین قلت، اور تحقیق نقل کی ہے ابن بطال نے کہ ہار کی قیمت کتنی تھی، انہیں ساریاں گلاں کٹھیاں کرو تو پورا ایک واقعہ بن دے، کوکو جی کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں، یہ ساریاں حدیثاں کٹھیاں کر رہے ہیں جی، تے ساریاں کٹھیاں کرو تو ایک واقعہ پورا ہے جو بنیا جی، 12 درہم قیمت سی، قال لہو فی الفتح ولیسو علا، جی وہ کس طرح بنیا سی جی، قیمتی سی وہ ہار، ولیسو علا کو لفظ نہیں آ رہے ہیں، ولیسو علا ماں نے دلیل پکڑی ہے، اتنے کدے لے گئے انہوں، دلیل پکڑی ہے اس کے ساتھ بے جڑا پانی نہیں تے سرکار پھر بھی اتنے رکے، اجے تیمم دی آیت نہیں سی آئی، کہندے نے کہ دلیل پکڑی ہے اس کے ساتھ اقامت کے جواز پر اس جگہ میں کہ جس میں پانی جتھے بھی ہوئے پڑھنا دے ہے جگہ نہیں، پس فات الناس کی اند نے یہ تو ایک مسئلہ سمجھ آیا، اس میں یہ ہے کہ شکایت کرنی عورت کی، عورت کے باپ کے پاس اگرچہ عورت کا زوج بھی ہو، مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں جی، یہ سارے مسئلے نے دین دیں جی، سارے فقہاء اس طرح حدیثاں کو مسئلے کر دیں۔ اچھا جی اقامت
اسناد کیا گیا فعل کا ام المومن کی، آپ نے روکیا اس لیے کہ آپ سبب تھی نا کہ ہار گریا آپ دا جی فجاء ابو بکر، یہ جو آپ آئے ہیں سنیں سونے آرام فرما رہے ہیں، اس میں جواز ہے دخول رجل کا اپنی بیٹی کے پاس، اگرچہ ان کے زوج ان کے پاس ہوں، لیکن جب کہ وہ باپ جانتا ہو کہ میرے جانے سے ان کا زوج ناراض نہیں ہوگا۔ یہ تو مسئلہ ہاں ان یقولا، یہ کہ کہیں یعنی من کلمات زجر ول یا تعونونی بضم العین، اسی طرح جمی وہ جو ما ہوا حسی جی جتنے بھی حصی ہے نا وہ یا تعونو ہوتے ہیں، اور بہر المانوی اس کو کہا جاتا ہے یا تعانو بھی اندر کسی نے تکلیف دینی۔ حاذا ہم المشہور، دونوں میں فی مان، اور حکایت کی گئی دونوں میں اکٹھی فتح بھی اور اکو معنی دونوں دا۔ خاسراتی خسر الانسان بفتح الموجمہ خسر بسکون محملہ بسط الانسان او وکھی حتی اصباح کی ہوں اس طرح تبصرہ کر لگے کیا سرکار صبح صادق تو بعد بیدار ہوئے یا کہ پہلے، اور سمجھے ہی بعض نے کہا ہے کہ نہیں یہ معنی حتی اصباح کا لفظ دیکھو نا، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ صبح کی سرکار نے پانی کے یہ پچھلا وکھرا ہے اگلا وکھرا ہے۔ کالا بعضهم بعض شارحین نے کہا نہیں یہ معنی ہے اس جملے کا کہ بیان غایت النوم کی، یہ نہیں ہے گی بلکہ بیان ہے غایت فقد ماں کی صبح، بھائی صبح ہوگی تو پانی نہیں سی جی، اس لیے کہ یہ قید ہے قولی حتی اصباح کی علی غیر مائن بے قولی ہی علی غیر مائن، یعنی اعلیٰ لوٹا معاملہ آپ کا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی علی غیر یہ مطلب ہے۔ اور بہرحال عمر بن حارث کی روایت اس کے لفظ ہیں کہ پھر بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حاضر ہو گئی صبح، حاضر ہو گئی صبح جی۔ پس اگر مور بنایا جائے واؤ کو تو ہوگی دلیل اس پر کہ استیقاظ واقعہ ہوا کس وقت، حضرت صبح و حضر ہے جڑی واؤ ہی بھئی واقع حالہ وجود اس صبح، اور یہی ظاہر ہے، اور دلیل پکڑی اس پر اس کے ساتھ اس بات پر کہ طلب ما نہیں واجب و قدوں واجب نہیں ہے جی، یہ ان سارے مسئلے فقہا نے سمجھے نے تو وہ بیان کر رہے جڑے سمجھے نے لقولی فی روایت امر بقولی کیڑا کہ حضرت صبح حاضر ہو گئی تو پھر بس تلاش کیا پانی پس نہ پایا گیا، اور دلیل ہے اس بات پر کہ وضو تھا واجب ان پر نزول پہلے، وضو اسی تیمم نہیں سیے گا، اور اسی لیے تو بڑا جانا انہوں نے اپنے پڑاؤ کو پانی کو نہیں تے تھے رک گیا تو بنے دا کی صبح دا ٹائم ہونے والا جی۔ آیت تیمم کی اور ایتاں نے دو جنہاں میں تیمم دا ذکر ہے دو ایتاں نے جی پڑھیاں جی جی۔ ابن العربی نے کہا ہے کنے اور جڑے ترمذی شریف دے شارح نے جی، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ایک مشکل ہے کہ نہیں پاتا میں اس کی بیماری کے لیے کوئی دوا وہ کیڑی ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ کون سی آیتین میں سے کون سی مراد لی ام المومنین نے کہ ایت نازل ہو گئی ہے، اور دو ایتاں میں ذکر ہے تیمم دا قرآن پاک ہے یار۔ ابن بطال نے کہا ہے کہ وہ آیت نساء ہے یا آیت، علامہ قرطبی نے کہا کہ وہ انہوں نے توجیہ کی اس کی کہ آیت مائدہ نام رکھا گیا اس کا، اور لائے ہیں واحدی اسباب النزول میں اسی حدیث کو اندہ ذکر، اور مخفی ہو گئی سب پر وہ شے کہ ظاہر ہوئی امام بخاری کے لیے، وہ کیڑی شے ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مراد اس واقعے میں کون سی آیت ہے بغیر تردد کے
کیوں؟ بوجہ روایت عمر بن حارث کے، کیونکہ تصریح اس میں بقولی کا فرماتے ہیں فنازلت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے نازل ہوئی ہے جی، سنا جی۔ اچھا جی، فتیمموا، احتمال ہے یہ کہ ہو حکایت صحابہ پاک کے فعل سے، اور احتمال ہے یہ کہ ہو حکایت بعض آیت کی، دو میں طرح ٹھیک ہے۔ فقال اسید، اگے گل پڑھ لیے، ما ہی بے اول، بلکہ یہ برکت مسبوقہ ہے بغیر ہا من البرکات۔ مسبوقہ پہلے ہوں کہ پیچھے؟ مسبوقہ پیچھے ہوں ہے، بس سبقت کی گئی اس پر، یہ پہلے بھی کہ پیچھے؟ کوئی لفظ ایسے نہیں غور کر کے پھر تم بھول جاندے ہیں جی کہ یہ جو برکت ہے یہ مسبوقہ ہے اپنے، بیس تو پہلے کو اور بھی برکتیں ہیں نا، من البرکات۔ اور ہشام بن عروہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کی اتنے اے لفظ جناب اسید نے اے گل آکھی، اللہ کی قسم نہیں نازل ہوئی اے ام المومنین آپ کے بارے میں کوئی امر کہ آپ اس کو ناپسند کرتی ہوں، مگر بنایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس میں خیر۔ جی مثلا اشارہ کیا تھا واقعی افق والا کہ بظاہر طلبہ سے مشکل بنی، لیکن ایڈا قرآن آیا اور قیامت تک صفائی ہو گئی کہ سرکار دے ازواج دے بارے عقیدہ کی رکھنا ہے جی۔ پڑھیاں نے کہ کون نہیں آتا ہوں تو طریقے اس بارے سے پہنچ گئے ہیں دوستان جی، بڑا ٹائم ہوگا، پچھلے سال کے پڑھیاں سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بات خبر دیتی اس بات کی کہ یہ قصہ تھا، کیونکہ قصہ افق جاتا آئیں سن، افق تو بعد واقعہ جی، پس قوت دیتا ہے اس کے قول کو جو گئے ہیں کہ غار کے گمنے کا واقعہ ایک نہیں ہے بلکہ متعدد ہیں، اور ان سے کہ جس نے جزم کیا اس کے ساتھ وہ محمد بن حبیب الاخباری ہیں۔ پس فرمایا کہ گرا ہے ہار ام المومنین کا غزوہ ذات الرقاع میں بھی، اور مطلب ہے اور تحقیق اختلاف کی اہل مغازی نے، جنہ مغازی لکھے تحقیق اختلاف کی اہل مغازی نے کہ غزوہ تین میں سے کون سا اول ہے، سنیں میں نے جو پہلا کہنا ہے جی، اور تحقیق روایت کی ابن ابی شیبہ نے من حدیث ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نازل ہوئی آیت تیمم جی تو نہیں جانا میں نے کہ کیا کروں میں کیویں کرنا ہے تیمم، اے جڑا جناب ابو ہریرہ فرماندے ہیں آیت تیمم نازل میں نہیں پتہ میں کرنا کیویں میں، وہ تو پھر بعد ہے تو پتہ لگا ہی لگا، لیکن گل سمجھا جی بھی اے پس یہ جو بات ہے جناب ابو ہریرہ کی یہ دلالت کرتی اللہ تاخیرہا، اس جو ہے نا غزوہ ذات الرقاع کی تاخیر پر، کس سے؟ اس لیے کہ اسلام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا 7ویں سال میں، اور ان سے جو دلالت کرتی ہے تاخیر قصہ پر، قصہ افق سے بھی وہ ہے کہ افق والا قصہ پہلے بھی تو یہ جڑی آیت والا قصہ ہے بعد چ، وہ ہے کہ روایت کی اس کو طبرانی نے من طریق عباد بن عبداللہ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ لما کانا جب تھا میرے ہار کے معاملے سے جو تھا، اور کہا اہل افق نے جو کہا جی، تو فرماتی ہیں کہ نکلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں دوسرے غزوہ میں، پس گر گیا بھی میرا ہار، تو وضاحت ہوگی کہ نہیں، 2 غزوے جی، حتیٰ کہ رک گئے لوگ اس کے تلاش کرنے پر، تو پس فرمایا مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے بیٹی ہر سفر میں ہوتی ہو تم ان و بلا ان للناس، پتر تسی ہر سفر کوئی مشکل پیدا کر دے دیا جی۔ بس نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے رخصت کس میں، پس جناب جلے آیت ہے نا تیمم دی، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان لگے انا کے لا مبارکاتن، انا کے لا مبارکاتن، انا کے، آپ نے 3 باری آکھا میں 3 باری پڑھ دیا میں تھکن لگا میں جی، تو اسی بشاک 1 باری میں نہ پڑھوں تو، اور اس کی اسناد میں محمد بن حمید راضی اور ان میں مقال ہے قال فی الفتح یا آل مراد سے نفسہ و اہلہ و اتباہ جی، یعنی یا آل ابی بکر ہے نا،
اس آل سے مراد خود ام المومنین ابو بکر بھی ہیں اور ان کے آل بھی اور ان کے پاس ہارے جی. اچھا جی پس پایا ہم نے ہار ظاہر یہ ظاہر اس میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توجہ کی تھی ہار کے طلب میں اولاً انہوں نے ہار کو تائت لبا نہیں سے بتائیں فرمایا اٹھ اٹھایا تھلے پہ آسی مگی گل جی. قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ضرباں توجہ اسی کے ساتھ قول کیا ہے اجلا لکھا ہے 2 ضربیں 1 ضرب باقی ضرب دھیان کری. وابہ قال ثوری واللیث بن سعد والشافعی وابن ابی سلمہ وغیرہم یہ کہ نہیں کافی تیمم کو مگر 1 ضرب اور 1 ضرب کتھوں تک اسی کے ساتھ قول کیا ہے مگر یہ کہ نہیں دیکھتے امام مالک پہنچنا فرض نہیں ہے جی بشک چلا جاتا لیکن فرض نہیں ہے بس. اور ان لوگوں سے کہ روایت کی گئی ان سے تیمم کتھوں تک جناب عبداللہ بن عمر امام شعبی حسن بصری سالم بن عبداللہ بن عمر اور بس. اور امام زاہد نے فرمایا کہ دوجی گل تیمم ضرب لیل اے کوین اے کوین اینی بس. بابی قال احمد و اسحاق بن راہویہ جی و داؤد تے و تبری وہ امام تبری بھی مجتہد نے اس نے پڑھے ساجے تبرانی نہیں امام تبری سنے. اچھا جی وقال ابن ابی لیلہ جی ابن ابی کیونکہ حوالہ ہے فتح الباری دا تھلے پہ جلد نمبر کھول کے دیکھ لو تو لکھا ہونا تبری تبرانی نہیں لکھا ہونا جی کہ وقال ابن ابی لیلہ والحسن بن حیی التیمم ضربتان یمسح بکل ضربت مسح کرے ہر ضرب کے ساتھ اپنے چہرے کو ایک باری بھی 2 ماندہ پھر دوجی نال بھی 2 ماندہ یہ مطلب ہے. اور امام زہری فرماتے ہیں کہ پہنچائے مسح کو کتھے ایتھے اور روایت کی گئی آپ سے کوعین تک اور روایت کی گئی آپ سے 1 ضرب کوئی ضرب منہ دے بھی تھا دے بھی قضا ذاکر ابن عبد البر اور تحقیق مختلف اخبار اور اثار تیمم کی کیفیت میں کہ کیا وہ 1 ضرب ہے اور کیا ضرب الیدین بغلوں تک ہے یا کہ گھٹوں تک ہے بے اختلاف ہی متفرق ہوئے ہیں فقہا اور ہو گیا ہر ایک طرف اس کے روایت کیا اس نے اس کو یا پہنچایا اجتہاد نے اس کی نظر میں اس کی ترجیح کو. اور وہ شے جو ثابت ہوتی ہے فکر کے غموض کے بعد نظر کے غور و خوض کے بعد ترجیح تعدد ضرب کو 1 نہیں 2 ضربہ اور ترجیح فرض بلوغ مسل یدین الال اور کوعین تک فرض ہے تے اتے ما دا ذالک المرفقین مستحب ہے لیکن پتر ساڑھن جی کو فرض ہے جی ہاں اس گل جی جیسا کہ تحقیق کی اس کی ابن حجر نے اور نووی نے شرح مسلم صحیح مسلم میں وغیرہما اور باب ابن امام دی گل کون جی کی تھی انہوں نے دسیا انہوں فرض کتوں تک ہے جی انتبال کلام ہاؤ نہ طویل لا یاسو حاضر المقام